السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم۔
صدق اللہ مولانا صدق نحن علی ذلک۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج کا موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت کا آپس میں محبت اور تعلق، اور بطور مسلمان خاص طور پہ محرم کے مہینے میں جو عام طور پہ ممبروں کو استعمال کر کے نفرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے درمیان دشمنی اور اختلافات اس کو ہوا دی جاتی ہے۔ یہ صرف ممبر نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لاکھوں خرچ کر کے فضا بنائی جاتی ہے کہ جیسے کوئی جنگ کی کیفیت ہو، گویا کلمہ گو مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا حضرت رسول کریم کا آپ کے دور میں، ایسے محسوس کروایا جاتا ہے جیسے وہ آپس میں دشمن تھے، اور اتنی دشمنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے درپے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، اہل بیت کی پہچان کیا ہے۔ معاشرے میں یہی نہیں علم کہ اہل بیت ہے کون۔ کچھ افراد صرف ان کو اہل بیت سمجھتے ہیں جو حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں۔ سب سے پہلی ضروری یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی فرد بھی ذہن میں رکھیں، کوئی فرد بھی اہل بیت کی تعریف جو آپ کے خاندان میں سے ہو اور کلمہ پڑھا ہو، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جن پہ صدقہ حرام ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اہل بیت کے لیے جیسے آپ کے خاندان میں سے ہونا ضروری ہے، ایسے ہی آپ پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ابو لہب آپ کا تایا ہے، آپ کے والد گرامی کا بھائی ہے، دادا کا بیٹا ہے، بنو ہاشم کا مین آدمی ہے، اصل آدمی۔ اسے اہل بیت میں سے نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ پرانے انبیاء ان کی تاریخ اٹھائیں، وہاں بھی ایسے ہی ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کنان کافر ہے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو جب عذاب دیکھا، انہو من اہلی، کہ وہ میرے اہل میں سے ہے، اہل بیت میں سے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہونے کے باوجود یہ کلمہ گو نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے صرف رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، اہل بیت کے لیے کلمہ پڑھنا اس سے بھی ضروری ہے۔ آپ کے اہل بیت بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس شریعت پہ ایمان لایا ہو جو حضرت رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ابو طالب اہل بیت میں سے نہیں ہیں، پورے وثوق اور یقین کے ساتھ آپ کے دو خاندان، آپ کے پردادا 4 بھائی تھے، مطلب، عبد شمس، ہاشم، نوفل،
چاروں جو اولادیں ہیں یہ خاندان قریش میں سے، اور یہ اصل ہے فہر بن فہر کی اولاد ہے، بعض کہتے ہیں غالب کی، اوپر آپ کی لڑی میں سے، ان کو قریش کہتے ہیں۔ لیکن عبد مناف ان کے یہ چار بیٹے ہیں جن سے حضرت رسول اللہ کے دادا بھی شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل بیت وہی ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، کلمہ گو بھی ہوں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم شاید چھوڑ دیتے ہیں کہ اصل اہل بیت آپ کی بیویاں ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ منزہہ مقدسہ، جنت کی عورتوں کی سردار رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں۔ وہ اہل بیت کیسے بنی کہ آپ کا نطفہ ہے آپ کی بیٹی، اور آپ کی بیوی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ اہل بیت میں سے، تین بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب رضوان اللہ علیہم اجمعین، علیہن اجمعین، یہ تمام اہل بیت میں سے، ان کی جو اولاد ہے اہل بیت میں سے، داماد اہل بیت نہیں بنتا۔ اگر ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی، مولا علی، اگر ہم ان کو اہل بیت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ داماد ہونے کی وجہ سے، تو حضرت عثمان دورے داماد، رقیہ اور ام کلثوم آپ کی دو بیٹیاں وہ حضرت عثمان کے نگاہ میں، پھر تو وہ دورے اہل بیت ہو گئے۔ پھر آپ کی بیٹی حضرت زینب، ان کے خامد ابو العاص بنو امیہ میں سے، پھر وہ بھی اہل بیت۔ تو اہل بیت ہوتا ہے جو اولاد کی آگے نسل چلتی ہو۔ اصل ہے بیوی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت خدیجہ، یہ آپ کی بیویاں تھیں، آپ کا اہل بیت تھے اس زندگی میں بھی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ بیوی سب سے پہلے اہل بیت، کیوں؟ اسی سے اولاد چلتی۔ سورہ حضرت ابراہیم، ان کا واقعہ پڑھیں، سارا بیوی ابھی اولاد نہیں ہوئی، وہ ان کو قرآن اہل بیت کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے واپسی کے لیے، مصر جانا تھا، راستے میں کوہ طور کے پاس آواز آئی، انخلے نعلیک، اپنا جوتا اتارو۔ آواز آئی، دور سے دیکھا جیسے کوئی روشنی، جیسے آگ چل رہی ہے، رات کا وقت آگ جل رہی ہے۔ کہا وہاں سے انگارہ لے کے آتا ہوں، کیونکہ سخت سردی کا موسم۔ وہاں پہنچے، ایک درخت میں سے آواز آتی ہے، انا ربک یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ وہاں لفظ آتا ہے، سارا بے اہل ہی اپنی بیوی کو لے کے چلے۔ تو اہل بیت وہ بیوی ہوتی ہے اصل، اولاد اس کے بتبع ہوتی، پھر پوتے پڑپوتے، بیٹا بیٹی، آگے اولاد، اہل بیت۔ ویسے ہم سارے جتنے بھی ہیں، بعد نے کہا اہل بیت ہیں جنہوں نے رسول کائنات کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ہی اہل بیت۔ بعد نے کہا نہیں، جنہوں نے آپ پہ ایمان آپ کے ہاتھ پہ لائے وہ اہل بیت۔ اور میرا یقین ہے، ایمان ہے، ہر وہ بندہ جس کا آپ سے تعلق ہو وہ اہل بیت میں سے۔ اور وہ لوگ جو معاشرے میں پیسے کے لیے، شہرت کے لیے،
مشہوری کے لیے, اپنی ناموری کے لیے, نام پھیلانے کے لیے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی پالتے ہیں. لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو مارنے والے حضرت عمر, لوگوں کو یہ بتاتے کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں, وہ جو یہ بتاتے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت میں یہ جی صحابہ کی اولادیں شامل. انشاءاللہ اگلے جمعے میں پورا واقعہ بیان کروں گا کہ کربلا کا واقعہ کیسے ہوا, کون کون ملوث, پورے دلائل کے ساتھ, اور پوری دنیا کے ذاکروں کو چیلنج, جتنے یہاں موجود پیغام دیں, سنیں ہماری بات. اگر بات غلط ہو, حوالہ غلط ہو, آئندہ جمعہ نہیں پڑھاؤں, آئندہ تقریر نہیں کروں گا. کوئی ایک حوالہ درست اگر غلط ہو جائے, اللہ کی قسم ہے ہم اس تبلیغ پہ شرم بیچتے ہیں, لعنت بیچتے ہیں جو پیسے کے لیے کی جائے, پیٹ پوجنا کے لیے کی جائے. آپ دین کو کیا سمجھتے ہیں کہ 2 دن کا کام؟ یہ وہ ہے جنہوں نے مکے میں جانیں لڑا دی اس اسلام کے لیے, اپنے آپ قربان کر دیے اسلام کے لیے, اور آپ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ان شخصیات کو گالیاں دیں. واقعہ کربلا 61 ہجری میں, اور گالیاں ان کو دیں جو ان سے برسوں پہلے فوت ہو چکے. واقعہ کربلا کی آڑ میں صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان ذو النورین, سعد بن ابی وقاص, طلحہ, زبیر, ان کو گالیاں, اور بنو امیہ کے پورے خاندان کو برا بلا, جو اس وقت نہیں تھے, ابو سفیان, امیر معاویہ, جو کربلا کے وقت موجود ہی نہیں, ان کو گالیاں کس وجہ سے؟ شاید اس لیے کہ یہ جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے, یہ اسلام دوسرے ملکوں سے آتا ہے, وہاں پیسہ آتا ہے, پیسے کے بل بوتے پہ جماعتیں کھڑی کی جاتی ہیں, تنظیمیں بنائی جاتی ہیں, بیرونی ایجنسیاں ملک میں خلفشار کے لیے ان لوگوں کو پروموٹ کرتے, اور یہ آپ کے ممبروں کو استعمال کرتے ہوئے اہل بیت کے انتہائی خوبصورت نام کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں بڑے نبی کے یہ خدام ہیں, بڑے آپ کے محب ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں جو بیان کرتے ہیں صحیح ہے, کیوں اہل بیت کا نام لیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے اہل بیت وہ ہو سکتا ہے جسے ابو بکر سے پیار ہو, عمر فاروق سے پیار ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے خاندان میں کسی کو نقصان پہنچایا گیا ہو. ابو بکر کے دور میں, عمر فاروق کے دور میں, عثمان ذو النورین کے دور میں, اور امیر معاویہ کے دور میں. حقائق, تاریخ 100 سال بعد کتاب لکھی جاتی, 500 سال بعد. حضرت حسین کی شہادت پہ, اور وہی واقعات آج بیان کرتے ہیں. نہ کسی نے دیکھا, نہ کسی نے وہاں سنا, نہ کسی نے لکھا. 100-200 سال بعد جو لکھا جائے گا اس کی کیا وقت ہوگی؟ اور آپ کا تو ساتھی کوئی نہیں بچا, حضرت حسین کا کوئی ساتھی نہیں بچا, صرف ایک بیٹا بیمار کربلا, علی زین العابدین, بیٹی سکینہ, بہن زینب, یہ بچے. تاریخ کس نے لکھی؟ ایران کے مصنفوں نے, عراق کے ان مصنفوں نے جنہیں اسلام سے نفرت. کہاں کی تاریخ کہاں سے ملا دی؟ صحابہ کرام آپس میں کتنی محبت. حضرت صدیق اکبر مسجد سے باہر نکلے, جناب حسن آ رہے تھے, سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ. جسے حسن سے پیار نہ ہو اس کے ایمان کا کیا اعتبار. باہر سے آ رہے تو ابو بکر ان کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. شبیہم بن نبی لا شبیہم بالعلی, اس کی شکل حضرت رسول اللہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت علی مسکرا رہے, اور ہمارے ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابو بکر بھی تلوار پکڑے ہوئے ہیں, علی بھی تلوار پکڑے ہوئے, آپس میں مسکراتے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کیوں کی ہے؟ حضرت ابو بکر کی 6 ماہ بعد پوچھا گیا کیوں لیٹ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں قرآن جمع کر رہا تھا. انہوں نے کہا میں مسجد میں آؤں گا پھر بیعت کروں گا. سب لوگوں کے سامنے
مولا علی بیعت کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بتانے کے لیے کہ جو ابو بکر کو نہ مانے وہ علی کو بھی نہیں مان سکتا ہے۔ اور حضرت علی نے ساری زندگی کون سا اعتراض حضرت ابو بکر پہ کیا ہے جو آج کے ذاکرین کرتے ہیں؟ پھر حضرت عمر کی بیعت کی رضی اللہ عنہ، یہ بتانے کے لیے کہ جی جو عمر کو نہ مانے وہ بھی ایمان والا نہیں، کیوں جس کی بیعت مولا علی کر لے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایمان سے خالی۔ اور پھر جو لوگ آپ کو نہیں بتاتے، میں بتاتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم حضرت فاطمہ کا لخت جگر، اس کا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ حضرت عمر حضرت علی کے داماد بھی ہیں، اور جو بندے کا داماد ہو اس میں کیا مخالفت ہو سکتی؟ جس نے اپنی بیٹی دے دی ہو اس کی مخالفت رہتی نہیں۔ حضرت عمر کس کے داماد ہیں؟ حضرت سارے سو گیا لگتا ہے۔ حضرت عمر کس کے داماد ہیں؟ آج تک سنا ہے کسی تقریر میں؟ کیوں ایسا بتانے سے نفرت ختم ہو جائے گی؟ اہل بیت اور صحابہ ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت رسول اللہ کے ساتھ جس کا ہلکا سا تعلق ہوا اس کو بھی حضرت عمر کہہ دیتے تھے، اہل بیت تو بہت دور کی بات کہ حضرت بلال کو آپ نے مکے کی چھت پہ کعبے کی چھت پہ کہا اذان کو، تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا یہ ہم سے اس لحاظ سے افضل ہے، تو جہاں سے وہ گزرتے کہتے سیدنا بلال، مسجد میں آتے جا سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال ہے۔ جو اتنی عزت کرتا ہو وہ کیسے نبی کے خاندان سے نفرت کر سکتا ہے؟ اور پھر جب وظائف مقرر کیے حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ وظیفہ رسول اللہ کی ازواج کا رکھا، حسن حسین کا رکھا، اہل بیت کا رکھا۔ جب عبداللہ ابن عمر اپنا بیٹا اس کا وظیفہ حضرت حسن حسین سے کم رکھا، اسامہ بن زید سے کم رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ تو آپ کا بیٹا ہے، اس کا وظیفہ کیوں کم ہے؟ کہا حسن حسین میرے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ کو پیارے تھے، جو رسول اللہ کو پیارے ہوں ان کا وظیفہ عمر زیادہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ کا نزدیکی۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور بات کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فقیر درویش، نکاح کا پیغام بھیجا حضرت فاطمہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں۔ حضرت علی پریشان، اپنی زرہ اٹھائی بازار میں بیچنے کے لیے، شادی کا خرچہ۔ عثمان ذوالنورین وہ راستے میں ملتے ہیں، کیسے؟ کہا زرہ بیچنی ہے۔ کہا تو بہادر آدمی ہے، بہادر آدمی اپنی چیزیں فروخت نہیں کرتا۔ اس نے کہا مجبوری کیا ہے؟ خرچ چاہیے۔ نے کہا جاؤ اپنی زرہ پاس رکھو، تیری ساری شادی کا خرچہ اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ اور جن کی شادیوں کے خرچے اٹھاتے رہے ان کو دشمن بنا دیتے، جن کی شادیاں ان کے خرچے اٹھائیں، اور کوئی مولوی کو گاڑی لے دے، مولوی ساری زندگی اس کے گن گاتا رہتا ہے۔ کیوں جی؟ اور تو بیٹی جو اپنے نکاح کا خرچ دے دے وہ دشمن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بیعت کرتے ہیں حضرت علی تو پھر خطبہ دیتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو نبی کائنات ہیں یا ان کا خاندان، یہ میرے لیے سب سے بڑے ہیں۔ اور میں بطور مسلمان قرآن کی جب سورہ فتح پڑھتا ہوں وہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم، کافروں پہ سخت آپس میں نرم۔ اور ہمارے ذاکرین وائز جو بیان کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کافروں پہ شاید نرم ہو، آپس میں سخت، دشمنیاں ڈالنی صحابہ میں، اہل بیت میں کبھی ایک بھی نہیں۔ اور ساری زندگی مشیر رہے، وزیر رہے حضرت علی المرتضیٰ، ابو بکر کے، حضرت عمر کے، عثمان کے۔ اور جب حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں، میری کبھی خواہش نہ تھی کہ عثمان شہید ہو جائے، اور ہم دشمنی ڈال دیتے ہیں۔
کہاں کی باتیں کہاں تک؟ وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے 1000 سال تک نوٹ کیجئے، بتائیں سارے لوگوں کو، 1000 سال تک ایران میں آگ جلتی رہی۔ وہ آگ حضرت عمر فاروق کے دور میں آ کے بجھی جب کسرا فتح ہوا، ایران فارس فتح ہوا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے سبائی ٹولہ کھڑا ہوا جس نے صحابہ اور اہل بیت میں دشمنیاں ڈالی۔ آپ امیر المومنین علی المرتضی اور امیر معاویہ کے قصے ایسے سنائیں گے جیسے ذاتی دشمن۔ حالانکہ کسی بھی موقع پہ امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ میں علی سے افضل ہوں یا میں خلافت کا حقدار، کبھی بھی نہیں کہا۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ امیر معاویہ ان سے میرے یہ اختلاف ہے فلاں، وہ صرف کہتے تھے میری بیعت کرو، بس اتنا اختلاف، اس سے بڑا نہیں۔ تاریخ کے سارے صفات اٹھاؤ۔ اور پھر امیر معاویہ کی جب بیعت حضرت حسن نے کی، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کون تھا جس نے امیر معاویہ سے 2 لاکھ سالانہ وظیفہ لیا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ کہ کون تھا جس نے امیر معاویہ سے 2 لاکھ وظیفہ لیا ہے سالانہ؟ میں بتاتا ہوں نام، حسن حسین تھے رضی اللہ عنہما، کہ جنہوں نے امیر معاویہ سے وظیفے لیے ہیں لاکھوں روپے، لاکھوں درم، پوری زمینیں جاگیریں۔ حضرت امیر معاویہ نے سادہ دے دیا تھا کاغذ، جو لکھنا ہے لکھ دو، میں دستخط کرنے کے لیے تیار۔ کتنی نفرت ہو سکتی ہے؟ کتنی کو نفرت ہو سکتی، کتنی دشمنی ہو سکتی؟ جن کو جائیدادیں دیں، جن کے وظیفے مقرر کریں، اور وفات کے وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو کہا، اے یزید، جب میری وفات ہو جائے گی 4 بندے ہوں گے جن کو مسلمان وقت سے دیکھتے ہیں، 4 افراد وقت سے جن کو دیکھتے ہیں۔ ایک عبد الرحمن بن ابی بکر، خلیفہ اول صدیق اکبر کے بیٹے، وہ تیری بیعت نہیں کریں گے، لیکن انہیں کہنا کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ دیندار آدمی ہیں، تیری مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ بھی مخالفت نہیں کریں گے، بیعت بھی نہیں کریں گے، مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے زبیر بن عوام کے بیٹے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، یہ ہے جو چلاکی میں لومڑی سے زیادہ تیز اور بہادری میں شیر سے زیادہ سخت، اتنا بہادر، اس کو نہیں چھوڑنا، وصیت ہے باقاعدہ، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور چوتھے تیرے سامنے آئیں گے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ تیری بیعت بھی نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے تیرے خلاف ہو جائیں، تو جب کبھی تو ان پہ قابو پا لے تو ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ امیر معاویہ کیا ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں کہ اگر یزید قابو پا لے حضرت حسین پہ رضی اللہ عنہ، ان پہ تو اے بیٹے ان پہ سختی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ تیرے رسول کے نواسے ہیں، اس لیے کہ وہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے کہ جن سے ہمارا ایمان قائم۔ اب میں سوال کرتا ہوں، پوری دنیا سے کون سی نفرت تھی جو مولا علی میں، مولا ابو بکر میں، جو مولا علی میں، عمر میں، مولا علی میں، عثمان میں؟ کوئی ایک واقعہ تاریخ پڑھی ہے؟ کوئی ضعیف روایت لاؤ، ضعیف روایت ہو وہی لے آؤ، کوئی ایک بھی موقع ایسا نہیں جہاں مخالفت ہوئی ہو۔ اور اگر مخالفت ہوتی، رسول اللہ کی زندگی کے آخری دن 17 نمازیں، ابو بکر امام تھے، علی المرتضی مقتدی تھی، آگے کون کھڑا تھا؟ صدیق اکبر، اور پیچھے نماز کس نے پڑھی ہے؟ مولا علی نے پڑھی ہے۔ اس لحاظ سے ابو بکر استاد ہوئے، مولا علی ان کے شاگرد ہوئے، اور جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ امام، پیشوا، راہ دکھانے والا، پیچھے جو ہیں وہ راہ دیکھنے والے، اس کی عزت کرنے والے۔ کیسے ہو سکتا ہے مولا علی پیچھے کھڑے ہوں
اور وہ عزت بھی نہ کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی پیچھے، حضرت عمر 10.5 سال امامت حضرت عمر کی، اور پیچھے مقتدی حضرت مولا علی، کیسے مخالفت ہو سکتی؟ 12.5 سال امامت حضرت عثمان کی اور پیچھے مولا علی کھڑے ہیں، کیسے مخالفت ہو سکتی؟ اور جو آدمی اپنے امام کی عزت نہ کرے اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ آپ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی چگلی غیبت کریں، ساری نیکیاں ضائع۔ اور علم کا جو امام ہے، علم کا جو دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ روایت پڑھنے والے ذرا بتائیں کہ مولا علی یہ نہیں جانتے تھے کہ امام کی بدخوئی نہیں کی جا سکتی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور یہ ان کی بدخوئی کرتے رہے؟ کہتے جی تکیہ کرتے تھے، چھپا لیتے تھے، دل میں ہوتا تھا۔ میں نہیں مانتا، علی جیسا بہادر، نڈر، شجاع، دلیر، کائنات کا بہادر ترین، وہ تکیہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہتے جی ان کی خلافت مار لی تھی۔ حضرت ابوبکر نے خلافت ماری، حضرت عمر نے، خلافت کا حق مولا علی کا تھا، ان کو مار لی۔ ویسے کہتے ہیں مشکل کشا ہے، حاجت روا۔ کیسا حاجت روا، کیسا مشکل کشا جو اپنی خلافت نہ لے سکے؟ کہتے ہیں نا مولا علی مدد، کیسا حاجت روا، کیسا مشکل کشا جو اپنی خلافت کی حفاظت نہ کر سکے؟ یا تو یہ مان لو نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ بگڑی سنوار سکتے ہیں، یا پھر یہ مان لو کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں، جھوٹے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، بے سروپا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں پورے چیلنج کے انداز میں مجھے کھڑا کیجئے، قرآن سامنے رکھیے، قرآن پہ ہاتھ میں بھی رکھوں، یہ لوگ بھی رکھیں، تاریخ یہ بیان کریں، جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہو۔ ایک دن ہی قصہ مکمل کرتے ہیں، اس چوک میں رکھیں، مجھے کھڑا کریں اس درویش کو، آئیں میں اپنے پورے وجود سمیت اپنی آل اولاد کو لے کے آؤں اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ جو تاریخ بیان کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور ان صحابہ پہ زبانیں چلاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کا کیا قصور ہے؟ کوئی ایک روایت ایمان لانے کے بعد۔ اس لیے جی وہ پہلے مخالف تھے جی، اور پہلے تو مخالف آپ کا چچا ابو لہب بھی تھے، پہلے مخالف۔ اور حضرت حمزہ ان کے بارے میں کہ وہ اسلام سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، روایت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام آیا، شراب حرام ہو گئی، شراب چھوڑ دیا۔ پرانی عادات کی وجہ سے کسی کو برا کہنا کیوں جی؟ پرانی عادات۔ میرا چیلنج ہے، میری بات، کہ حضرت ابو سفیان نے کسی ایک موقع پہ اہل بیت کی کبھی گستاخی کی؟ اسلام لانے کے بعد کوئی ایک موقع انہوں نے آپ کو برا بلا کہا ہو، آپ کی آل کو برا بلا کہا ہو، کوئی ایک موقع نہیں۔ کہانیاں، قصے، افسانے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس تاریخ میں جو بیان کی جاتی، جو ہم بیان کرتے ہیں۔ محرم کی شان ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اور محرم کے 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ کو اللہ نے سمندر سے نکالا اور دریا سے بچایا فرعون سے۔ روزہ رکھتے تھے یہودی، پوچھا آپ نے کیوں روزہ رکھتے؟ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ کو نجات ملی، بنی اسرائیل کو۔ آپ نے کہا میرا حق زیادہ ہے تم پہ، میرا حق تم پہ زیادہ ہے، میں روزہ رکھوں کیوں؟ میرا بھائی موسیٰ نے روزہ رکھا۔ یہ تو ہوئی بات، حرمت والا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں 12 میں، ان میں محرم بھی ہے۔ لڑائی حرام ہے، دنگا فساد حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، اور یہ لوگ ہیں جو محرم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تانا تشنیع کرتے ہیں اور اپنا خون بہاتے۔ حدیث سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، محمد کی امت میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا یہ حدیث، حوالے کا میں ذمہ دار، جو اپنے گالوں کو پیٹے، لیس منا، وہ محمد کی امت میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شق الجیوبا، جو گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ،
اور جاہلیت کے دعوے پکارے محمد رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں۔ اور یہ ہم کیا دیکھتے ہیں، اور یہ سبیلیں وہ بھوکے پیاسوں کے نام پہ جن کا پانی بند کر دیا گیا، اور یہاں ملا ذاکرین وہ حلوے مانڈے کھائیں، وہ مرگن غذائیں کھائیں، اور نام حسین کا لیں جس نے بھوکے پیاسے اپنی جان دے دی۔ ان کے نام پہ ساری شعبدہ بازی، اللہ کے پیاروں کے نام پہ، اہل بیت کے افراد کے نام پہ دکانداریاں، دین فروش ملا ذاکرین وائز، کوئی شرم کوئی حیا نہیں کہ کن پاک افراد کے نام پہ ہم دین کماتے ہیں۔ بڑی بڑی کوٹھیاں بلڈنگیں کھڑی کر لیں، فیکٹریاں، مریدین پاؤں پکڑنے والے، اپنی پگیں ان کے پاؤں میں رکھنے والے، ناد علین پڑھنے والے، اہل بیت کو رب کریم کے برابر کرنے والے، ان کو مشکل کشا سمجھنے والے، مساجد میں لکھنے والے یا اللہ یا محمد یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا علی، اللہ کے برابر مخلوق کو، اہل بیت کو، نبی کے پیاروں کو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں غیر اللہ کی صدائیں نہ لگاؤ۔ یاد رکھیے، یا کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہے جو حیات ہے، حی قیوم ہے، لا یموت ابداً، کبھی نہیں مرنے والا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا۔ جو اپنی مشکل کشائی نہ کر سکیں ان کو اللہ کے برابر کر دیا۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت عجیب ہے، اتنی عجیب محبت کہ حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار میرا نام بھی اہل بیت میں سے لکھا جائے، تو حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نکاح مانگ لیا۔ اتنی محبت کہ میرے پاس کسی نے کہا تھا کہ عمر کی نیکیاں کتنی، فرمایا جتنے آسمان کے ستارے، فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اتنے فضائل، کنفرم جنتی کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا تو جنتی ہے، تو شہید بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت سے اتنا پیار، کہا میرا رشتہ کاش اہل بیت میں ہو جائے، میرے گھر میں فاطمہ کا لخت جگر آ جائے، قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے تو یہ لکھا جائے کہ علی کی بیٹی کا زوج مکرم عمر آیا ہے۔ کتنی محبت، کتنی الفت۔ اور اس بیٹے جن کو حسن کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وقت کیا رکھی ہے، ہم نے ان کی اولاد کو اہل بیت میں سے نکال دیا۔ لائیے پوچھئے کہ آپ جو 12 امام پورے کرتے ہیں نا، ان میں صرف نام ایک مرتبہ آتا ہے حضرت حسن کا، اس کے بعد اہل بیت میں سے کہاں چلے گئے؟ کون تھے وہ بدبخت جنہوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا؟ وہ کوفے کے لوگ جنہوں نے کہا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے، اہل بیت کے بڑے فرد کو، جس کو رسول اللہ نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ان کے مسلح کس نے کھینچا ہے؟ نماز پڑھاتے ہوئے۔ ان کو گالیاں کس نے دی ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعات بیان کیے۔ او کوفے کے لوگ، بے وفا لوگ، جن کی جامع مسجد کے دروازے پہ مولا علی شہید ہوئے، 20 رمضان المبارک مولا علی اس وقت شہید ہوئے فجر کی نماز۔ یہ وہی بدبخت لوگ جنہوں نے خط بھیجے حضرت حسین کو، آؤ تیری بیعت کرتے ہیں، اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، اور یہ وہی بدبخت ہیں جو ظلم کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟
جب صحابہ حضرت حسین کی شہادت ہو جاتی تو وہ خیمے تک جلا دیتے ہیں، خطوط تک جلا دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ کہیں خطوط سامنے نہ جائیں، خطوط کہ کن کنوں نے خط لکھے تھے، وہی قاتل ہیں جنہوں نے خط لکھے. خیمے کیوں جلائے؟ بیمار بیٹے کو چھوڑ دیا علی زین العابدین کو، بہن کو چھوڑ دیا زینب کو، بیٹی سکینہ کو چھوڑ دیا، سب کو. خط کیوں جلائے؟ بورے کیوں جلائے؟ خیمے کیوں جلائے؟ کوئی ہے مفتی، کوئی ہے ذاکر، کوئی ہے واعظ، کوئی ہے ملا، کوئی ہے مناظر جو جواب دے سکے کہ افراد چھوڑ دیتے ہو، خیمے جلا دیتے؟ اللہ، خیمے تو لوگ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، جلاتے کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ وہ درد بری یہ ہسٹری ہے، تاریخ، جس نے مسلمانوں کو رلایا کہ میرے نبی کا لخت جگر، میرے نبی کے نواسے اور میرے نبی کا خاندان کاٹ دیا گیا. اور اس پہ سیاست ان لوگوں نے کی، ساری زندگی سنتے ہوئے ہو گیا کہ جی دمشق سے قافلہ آیا. میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا کہاں کے قافلے آئے، کنہوں نے مارا، اور پھر اس کی تردید کوئی کرے، میں ماننے کے لیے تیار. کبھی اس منبر پہ نہیں چڑھوں گا اگر کوئی ایک بھی جواب دے دے. پورے کائنات کے جتنے ذاکرین، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ جہاں تک پہنچتی ہے، آپ لوگ بتائیں جا کے، میں بتاؤں گا کہ حضرت حسین کے قاتلین کون. سارے دلائل اکٹھے کرو، ایک ایک کا جواب، ہر اعتراض کا جواب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو صحابہ اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے، بڑے ہی غلیظ اور کمینے لوگ جو اہل بیت کو صحابہ سے ٹکراتے، جو ان میں دشمنیاں پیدا کرتے، بڑے ہی غلاظت سے بڑے ہوئے، کیچڑ سے بڑے ہوئے وہ لوگ جو حضرت حسین اور امیر معاویہ کی دشمنی کرواتے، جو مولا علی اور امیر معاویہ کی مخالفت کرواتے. میں دلائل سے ثابت کروں، آپس میں محبت بھی تھا، سلوک تھا، سب کچھ تھا، ایمان تھی، ایمان تھا، ایمان کی حرارت تھی، ایمان کی شدت تھی. اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے جنگیں ہوئیں. جب بھی ہوا وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا. وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.